کہا اے حسین کاش آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا نہ ہوتی۔ امام حسین نے آپریشن کر دیا تھا، امام حسین نے یاد دلا دیا تو نے کس کو روکا ہے؟ اس کو روکا ہے جس کی والدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، درست ہے، جن کو رسول پاک نے ام ابیہا کہا ہے کہ وہ عورت، وہ خاتون جس نے باپ کا ایسا خیال رکھا جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ یہ رتبہ کسی اور کو نہیں ملتا۔ دیکھیے لیکن کیا ہوا، وہی حر کشمکش میں مبتلا ہے، پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، ساتویں محرم کو پانی بند ہو گیا، حر کشمکش میں، ایک طرف سلطنت ہے، ایک طرف بادشاہی ہے، ایک طرف یزید کی حکومت، بیزنٹائن امپائر کے جانشین یزید کے وہ ثروت ہے، دولت ہے، جو ان کے وعدے کیے تمہیں صوبوں کے گورنر بنا دیا جائے گا، تمہیں ملک سلطنت دے دی جائے گی، ایک طرف وہ وعدے اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف حق ہے۔ اور کیا ہوا عاشور کے دن حر نے اپنے غلام اور اپنے بیٹے کو بلایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی بادشاہی، اپنی کمانڈ چھوڑ کے میں حسین کے کیمپ میں اپنے آپ کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اے غلام تم آزاد ہو۔ بیٹے سے کہا تمہاری بھی اپنی مرضی ہے۔ غلام نے کہا کہ جب کفر پہ تھے تو مجھے ساتھ رکھا، اب ایمان کی طرف جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حر نکلا اور حسین کے کیمپ میں آتے ہیں، اور جب کیمپ میں آتے ہیں حضرت عباس کو جو کمانڈر تھے امام حسین کے، امام حسین نے بھیجے جاؤ میرے مہمان کو لے کر آؤ، اور کہتے ہیں جب حر آیا اس نے دونوں جوتے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے ایک انکساری کے نشان کے طور پہ، اور کہا حسین مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر وہی حسین سے اجازت لے کر جب میدان کی طرف جاتا ہے، جب میدان میں زخموں سے چور ہو کے گرتا ہے اور کہتا ہے یا ابا عبداللہ الحسین، امام حسین جب پہنچتے ہیں ان کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے حسین میرے سر کو گود میں نہ رکھیں، مجھے یہ بتائے کیا میں نے وفا کی، کیا میرا گناہ معاف ہو گیا؟ حسین فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں بھی حر تھا، آزاد تھا، اور تو آخرت میں بھی آزاد ہے، تیری ماں نے سچا تیرا نام حر رکھا ہے۔ اور حسین کے وہ جملے جو آخری وقت انہیں ارشاد فرمائے تھے کہ اے لوگو، اے یزید کے لشکریو، اگر تمہارا ایمان اور دین نہیں ہے نہ صحیح، کم از کم آزاد مرد بنو۔ حسین کا پیغام آزادی ہے، خواہشات نفسانی سے آزادی، دوسروں کی غلامی سے آزادی۔ بدترین وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے پہ بیچ دے، اور اس سے بدتر وہ ہے جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کی خاطر بیچ دے۔ یہ حسین کا پیغام ہے، اس کو زندہ کرنا ہے عزیزوں نے۔ یہ اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، مختلف پارٹیوں میں، مختلف ممالک میں، مختلف گروہوں میں اچھے لوگ جو موجود ہیں، جو حق کی خاطر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے باطل کے پاس ہزاروں پلیٹ فارم ہیں، حق کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں، اور جو پلیٹ فارم ہے وہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم ہیں۔ میرے خیال میں ہم چھوٹے پلیٹ فارمز کو مرج کر کے اگر کسی بھی پلیٹ فارم میں ہم ہوں، ہمارے دل، ہماری روح، ہماری سوچ اور فکر یہ باؤنڈریز کو توڑ دے، یہ لمیٹیشنز کو توڑ دے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، ان سے باہر نکلے۔ ان بیریئرز میں سے صرف ایک بیریئر ہونا چاہیے کہ حق کا پرستار ہے یا نہیں ہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، اللہ کی ذات حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ہم حق کے پیروکار بن کے اگر آگے بڑھیں گے، پوری دنیا اس وقت اس پیغام کی منتظر ہے۔ یہ حسین کا پیغام ہے جو آپ کے سامنے گزارشات کی، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارے اپنے وجود کے اندر کی میں کا ایک سرکل ہے جو ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا، اس میں کو ہمیں مسمار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس طرح پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے وقت بتوں کو گرایا، یہ میرے اندر کا بت اگر نہیں گرتا ہے تو یاد رکھیے یہ کعبہ اپنے رب کی عبادت کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے ائمہ اطہار کا، بحر پاک کا، صحابہ کرام کا جنہوں نے قربانیاں دی، ان کا واسطہ ہے ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، حق کو سمجھنے اور حق کی خاطر حمایت، اور باطل کو سمجھنے اور باطل کی باطل ہونے کے ناطے مخالفت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تھے قابل احترام ملت جعفریہ کی جان مشرف حسینی صاحب۔ اب میں درخواست کروں گا، ٹائم بس ختم ہونے لگا ہے، تو بس چند اور منٹس کی گزارش ہے۔
میں گزارش کروں گا APML UK اینڈ یورپ کے صدر اور ون آف دا فاؤنڈرز آف APML جناب الطاف شاہد صاحب کے وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس یوم حسین کے دن پہ ہمارے ساتھ آپ نے شرکت کی. APML نے یوم حسین منانے کا آغاز پچھلے سال سے شروع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم ہر سال اس کو مناتے ہیں. یوم حسین کے حوالے سے علماء کرام نے دوسرے ساتھیوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے لہذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو جذبہ قربانی اثار و شجاع کا انہوں نے ہمیں دیا ہے اگر وہ ہم اپنے آپ میں پیدا کر لیں ہم ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. باقی پاکستان میں جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے اس کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وقت کے یزید ہیں. اگر ہم نے یہ اثار جذبہ اور قربانی جو امام حسین نے ہمیں دیا ہے یہ ہم پیدا کر لیں تو یہ یزید ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے صبح 11 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے تو میں زیادہ نہیں بولوں گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھے جناب الطاف شاہد صاحب پریزیڈنٹ APML UK اینڈ یورپ. اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں اور ہم کھانے کی طرف بڑھیں تو میں آخر میں کچھ مولا حسین کی شان میں کچھ کلام آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور اس عنوان ہے اس کلام کا کہ غور فرمائیں. سال کا آخری مہینہ بھی قربانی پہلا بھی قربانی. اگر اس پہ غور فرمائیں تو سال کا آخری مہینہ بھی قربانی پہلا بھی قربانی. وہ بھی 10 کو یہ بھی 10 کو وہ بھی 10 کو یہ بھی 10 کو ان پہ بھی درود ان پہ بھی درود. وہ بھی نبی کا لال یہ بھی نبی کا لال وہ بھی نبی کا لال یہ بھی نبی کا لال. ان کی یاد بھی مناتے ہیں ان کی یاد بھی مناتے ہیں. وہ ذبح عظیم یہ شہید عظیم. ان کی یاد سنت ان پہ رونا سنت. انہوں نے خواب نبھایا انہوں نے وعدہ طفلی نبھایا. وہ صبر کی ابتدا یہ صبر کی انتہا. وہ کعبے کو بنانے والے یہ کعبے کو بچانے والے. سلام یا حسین سلام یا حسین. آخری میں گزارش کروں گا ہماری تاریخی مسجد امامیہ مشن کے پریزیڈنٹ عادل شاہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور دعائے خیر کرائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس محفل کا اہتمام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا گیا. تو جب کسی کو امتحان میں ڈالنا ہو تو کھانے اور دعا کے درمیان ایسے بندے کو لایا جائے کہ وہ جلدی جلدی کام ختم کرے. تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے جو ہی میں اندر داخل ہوا تو یہ میں نے پڑھا جو انگلش میں لکھا ہوا ہے. تو اس وقت سے سنتا تو میں سب کو رہا ہوں لیکن میرا دماغ انہی الفاظ میں اٹکا ہوا تھا کہ جو ایک شخص کا وہ تفصیل اس کی اس طرح جاتی ہے کہ جو بے گناہ کا قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. تو میں اسی وقت سے یہ سوچ رہا تھا
کہ یوم حسین منانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی کچھ تو ہے، وہ رسول کے نواسے اور اس کے بچوں کو جس ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا، اگر انصاف اس وقت ہو جاتا تو امت مسلمہ آج در بدر نہ بھٹکتی پھرتی، اور یہی امت مسلمہ ان لوگوں کا کلا کما کر دیتی تو کسی میں اتنی جرت ہی نہ ہوتی کہ آج پشاور میں یہ سانے ہوتے، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ اور پھر آج یزید کے لیے کس کس طرح کے ہیلے اور بہانے بنا کے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ اولی الامر تھا، وہ حکمران تھا، اور معاذ اللہ جناب سید الشہداء نے جو کچھ کیا وہ اللہ مجھے معاف کرے وہ بغاوت تھی۔ تو یہ اسی چیزوں کا، انہی چیزوں کا تو یہ نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ صحیح معنوں سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دل سے مان لے تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں اور صحیح اسلام ہمارے سامنے پیش ہو۔ تو خدا تعالیٰ، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ زیادہ وقت نہ لگے، میں صرف ایک شعر جناب ابو تنور صاحب خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، انہوں نے کہا تھا تو یہ لفظ پڑھنے کے بعد وہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ ادا کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا قبلہ فرض کریں کچھ دیر یہ مجلسیں نہ ہوں، یہی مجلس محافل جن میں یوم حسین منایا جا رہا ہے، بڑا بڑا درد۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کچھ دیر یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ تو یہ مولا حسین کی کرم نوازی ہے کہ جب ہمیں دل پہ چوٹ لگتی ہے، جب ہم مصائب میں گھر جاتے ہیں، جب مشکلات اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو خود بخود ذہن اور نظر کربلا کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہی ہمارے لیے سہارا بنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان شہداء کے صدقے میں، جناب امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے صدقے میں، اس محفل کا اہتمام کرنے والوں کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، جو جو بھی حاجات لے کے آتے ہیں، یہ مولا کا عزا خانہ، یہ مولا کے ذکر، یہ مولا کا پلیٹ فارم ہی ایسا ہے جس میں نہ کوئی فرقہ ہے، نہ اس میں کوئی مذہب کی قید ہے۔ وہ دیکھیں جو ہندو بھی ہیں، وہ کسی ایک ہندو کا بھی شعر ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں، تو وہ بھی تو اپنی مغفرت کی توقع رکھتا ہے، وہ اپنی عاقبت کی، اس کو بڑا ایمان ہے کہ میں اگر اس دروازے پہ آ جاؤں تو میری عاقبت سمر جائے گی۔ تو ان ہستیوں کی عظیم قربانیوں کے صدقے میں خدا تعالیٰ اس محفل کا اہتمام کرنے والوں کے دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو لوگ یہاں تشریف لائیں ان کا بیٹھنا اٹھنا عبادت میں شمار ہو، خدا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور خدا تعالیٰ پاکستان میں استحکام عطا فرمائے، اور خدا تعالیٰ اپنے صحیح اور اعلیٰ وارث کا جلد ظہور فرمائے تاکہ یہ دنیا اس ظلم و بربریت سے نجات حاصل کرے۔ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کلو شریف پڑھ کے تمام اپنے مرحومین اور جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اور بالخصوص جو ابھی ہمارے شہید پشاور میں ہوئے ہیں ان کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بہت شکریہ، یہ عادل شاہ صاحب تھے۔ اب میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب حاضرین محفل کا، بالخصوص عوامی تحریک والے بھائیوں کا، عاصم بھائی کا،
جانزیب مرزا پیام ٹی وی بھائی کا، تقی بھائی کا، آپ بھائیوں کا، طارق محمود اردو ٹائم اور اخبار مساجد کے چیف ایڈیٹر مشرف حسینی صاحب، عادل شاہ صاحب، آپ بھائیوں کا، آپ سب بھائیوں کا، علی جعفری مرزا بھائی کا، الطاف شاہد صاحب کا، عمران رضوی صاحب، نیاب زیدی، سلمان اکبر اور تمام حاضرین محفل، اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو معذرت، حافظ صاحب کا، تمام جو بھی شرکت کر کے جا بھی چکے ہیں اور جو موجود ہیں ان سب کا، عابد بھائی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب آپ لوگوں کو زیادہ ویٹ نہیں کراؤں گا، کھانا آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔